اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتفقہوا فی الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نالین مصطفیٰ کے تصدق و توسل سے آج ہم آئیں دین سیکھیں کورس کی بریفنگ میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور سامعین و سامعات کو من و ان قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 122 کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ لوگ دین میں خوب تفقہ حاصل کریں، خوب فہم و بصیرت حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ آیا مبارکہ کے اسی حصہ کی تشریح خود حدیث رسول میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ، سوچ اور فکر عطا کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے چند ایک ضروری باتیں جو دین کو سمجھنے اور بالخصوص یہ جو آئیں دین سیکھیں کورس ہے، یہ منہاج القرآن کی شان اور آن ہے۔ گزشتہ کم و بیش ایک اشرہ سے آئیں دین سیکھیں کورس، آئیں حدیث سیکھیں کورس، عرفان القرآن کورس اور لا تعداد کورسز کا آغاز مرکز منہاج القرآن میں ہو چکا ہے۔ اب یہ کورس کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا واقعہ ہی ہر مسلمان کے لیے اس کورس کو پڑھنا سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں بلا تاخیر اس کورس کی ابتدائی چند اہم اور خاص باتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں جو اس کورس کا حصہ ہے، تاکہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی قرآن پاک کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ کر خود اس پر عمل بھی کرے گا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کورس میں ابتدا میں سب سے پہلے زبر یعنی اینیمل لیٹر، کسی بھی حرف پر زبر ہو اس کی بات ہوگی، اسی طرح کھڑی زبر اور الف مدہ۔ الف مدہ کہتے ہیں الف بیفور لیٹر، یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ الف مدہ یعنی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، سٹرچ کرنا ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ جو زبر ہے، زبر کسی بھی حرف پر زبر آ جائے تو اس زبر کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے دی جائیں گی تاکہ ہم بغور دیکھیں، سمجھیں اور غور و فکر کریں کہ ہم کیسا پڑھتے ہیں اور کیسا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ زبر ہے الف پر، کچھ لوگ لا علمی کی بنا پر اس کو الف زبر آ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔
الف خالی ہوتا ہے، وداؤٹ اعراب ہوتا ہے، الف پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب الف پر مٹیریل اعراب آ جائے وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اور میں سامعین کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آغاز ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر الف پر مد آئے تو وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں۔ اس کورس میں، اس بریفنگ میں یا اس لیکچر میں وہ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے ہٹ کر نہ ہو، ادروائز یہ برڈن ہوگا، آدمی ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب اس کو ہم الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، جب یہ زبر آئے گی تو اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ کھینچنے سے کیا مراد؟ حمزہ زبر آ، یہ غلط ہے۔ اب جھٹکا وہ بھی نہیں دینا، حمزہ زبر آ، یہ بھی غلط ہو گیا۔ اس کی درمیانی حالت حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ اب اسی طرح آگے ہے کھڑی زبر، یہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اس با پر کھڑی زبر ہوگی تو اس کو ہم سٹریچ کریں گے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ فرق بتاتا چلوں، پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جس کو میں سرکل میں کر رہا ہوں یہ زبر ہے، اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھڑی زبر ہے اور الف مدہ، اس کو ہم کھینچ کر سٹریچ کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ زبر کو نہیں کھینچنا، نہ جھٹکا دینا۔ آپ یہاں با کھڑی زبر با، اب اس کے بعد آگے الف مدہ۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ الف بیفور لیٹر زبر، یعنی الف سے پہلے حرف پر فتح ہو، زبر ہو، اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ با زبر الف با، کچھ لوگ ایسا بھی اس کے سپیلنگ کرتے ہیں با الف زبر، یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ با زبر الف، یہ بھی درست ہے۔ با، تا زبر الف تا، جیم زبر الف جا۔ یہ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یہ بیسک کیز ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اور یہ کورس اس وجہ سے کروایا جاتا ہے تاکہ جو اس سے اگلا کورس ہے وہ ہے عرفان القرآن کورس، تاکہ ہمارا شغف اور انٹرسٹ قرآن پاک سے بحال ہو جائے، ہم جو وہ اپنا ماضی بھول چکے تھے وہ ماضی دوبارہ یاد آ جائے۔ تو یہ یہاں چند ایک چیزیں تھی، آپ کو بتایا زبر کھڑی زبر الف مدہ۔ اب اس کے بعد ایسا ہوگا، آپ کے سامنے ثنا لکھی جائے گی، ثنا لکھیں گے، اس میں یہی آپ نے زبر کھڑی زبر اور الف مدہ کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے گا جہاں الف مدہ آئے گا اس کو کیسے پڑھنا ہے، کھڑی زبر اس کو کیسے پڑھیں گے اور زبر کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پر پھر اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھی ہوگی۔ یہ اعراب دیکھتے جائیے گا، یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ ہر ذی شعور، ہر بندہ، یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو اور کچھ نہیں، کم سے کم ہماری نماز تو درست ہو جائے۔
یہ آپ کے سامنے اعراب لگائے جا رہے ہیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا، فقط اس وجہ سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اب یہ جو ریڈ نشان آپ کو نظر آئے گا، یہ میں صرف الف مدہ پر لگاؤں گا تاکہ ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں۔ اب یہ ہا ہے، اسی طرح یہ سمال سرکل ہے، گول دائرہ چھوٹا، یہ میم اور نون پر لگایا جاتا ہے۔ غنہ اس کو کہتے ہیں، وہاں اس وقت ہماری آواز ناک سے آئے گی۔ اب یہ بھی الف مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ، اور یہ مد ہے، یہ بھی الف مدہ ہے۔ اب یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں 4 جگہوں پر الف مدہ موجود ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر ہم یہ ایک حرف ہے کا، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کی وساطت سے انشاءاللہ خود بخود ہمیں ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا معنی تعریف، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب غور کیجئے گا، میں ایک اور طریقے سے پڑھتا ہوں جو ہم زمانہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے، تو اس کی بھی کریکشن کیجئے گا اور خود سوچئے گا کہ آیا وہ درست تھا یا کہ جو آج پڑھا اور سنا یہ درست ہے۔ وہ طریقہ یہ تھا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر یہ سارا کچھ دیکھا جائے، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا یہ غلط ہے، لہذا آپ دیکھیے گا ابھی وہ جو ہم نے الف مدہ، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا الف مدہ۔ اب یہ ہا، الف سے پہلے ہر پر ہا ہے، الف بیفور لیٹر ہا، اس پر زبر ہے، اس کو سٹریچ کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ سبحانک اللہم، اب آگے پھر وبحمدک، یہاں زبر ہے، ہم نے پڑھا تھا زبر کو کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ آگے ہے وتبارا، جس کو غلطی سے وتبارا پڑھا جاتا ہے اور آج تک ہمارے قلوب و اذہان میں وہی نقش ہے، وتبارا، یہ غلط ہے، یہاں تا پر شد نہیں ہے، واتا واتا بارا، یہاں الف مدہ ہے، قسم کا وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ تھا یہاں کہ ہماری درستگی ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کام، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک مزیدار لطیفے کا لطیفہ، واقعے کا واقعہ، سبق کا سبق، اور ہمارے لیے میسج کیا ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے، وہ جب لطیفہ ہوگا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کا ترجمہ ہے تیرا، تیری، تجھے، تجھ، تو، آپ، یہ کا ترجمہ ہے۔ یہ گردان آپ نے یاد رکھنی ہے
तेरा, तेरी, तुझे, तुझ, तू, आ। और इससे हटकर फिर ये होगा कि हम चंद एक अल्फाज लिखेंगे एंड पर, ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या वाकया ही ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जिस तरह इंग्लिश ग्रामर है, इसी तरह अरबी ग्रामर भी है, इसी तरह उर्दू में भी हम अल्फाज ऐसे बोलते हैं, अगर उनको हम दाएं बाएं कर दें जेर की जगह ज़बर, तो फिर वो भी गलत हो जाता है उसका माना।